السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر ہے 85 سے۔ اب یہ دیکھیں، اس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی اہم سوال ہے جو کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا جواب کیا اس قرآن پاک میں ملتا ہے وہ ہم جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کس کے بارے میں؟ عن الروح، روح کے بارے میں، یعنی روح القدس یا پھر وہی اس کا دوسرا میننگ ہے، یا پھر انسانی جسم کے اندر کی روح۔ قل، کہہ دیجئے، الروح، روح، من امر ربی، میرے رب کے حکم سے ہے، وما اوتیتم، اور نہیں دیے گئے تم، من العلم، علم میں سے، الا، مگر، قلیلا، بہت تھوڑا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ روح کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، تو کیا ہے وہ کہ بنیادی طور پر تو یہ کفار مکہ کا سوال تھا کہ وہی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ اپنی طرف سے میں نہیں لاتا بلکہ میرے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنا رک جاتی تھی۔ سورہ الکہف میں کچھ سوالات لوگوں نے کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے جوابات کل دوں گا، لیکن وحی نہ اتری، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جواب نہ دے سکے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا وہ وحی الہی پر مبنی تھا۔ دوسرے معنی میں اگر لیا جائے کہ انسانی روح، تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے انسان کے اندر آتی ہے اور پھر اسی کے حکم سے نکل جاتی ہے۔ کوئی اس روح کو پکڑ نہیں سکتا، وہ امر ربی ہے۔ حتیٰ کہ ایک ماں کو بھی اپنے پیٹ کے اندر کے بچے کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اور اگر جبریل امین کے معنی میں لیا جائے وہ بھی اللہ کے حکم سے آتے تھے، خود نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ تینوں معنی میں ایک لنک ہے کہ جبریل امین کیا لے کر آئے؟ وحی۔ کس کی اصلاح کے لیے؟ روح کی، کیونکہ روح جو ان سے ہوتی ہے وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ روحانیت کی اصلاح ہو جائے تو انسانیت کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جسم کے اندر اعلیٰ درجے کی چیز وہ ہے روح، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ غذا آسمان سے آتی ہے جو روح کے تقاضے پورا کرتی ہے، یعنی جسے روح کے تقاضے پورا کرنا انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے جسمانی تقاضے پورے کرتے ہیں، جبکہ استاد روحانی ترقی کے لیے، تو اللہ نے ایک استاد مقرر کیا، ان کے پاس وحی بھیجی جو ہماری روحوں کی غذا ہیں، جس سے روحیں کیا ہوتی ہے؟ طاقتور اور بلندیوں پر اعلیٰ درجے پاتی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے قول کے ایک قطرہ بالمقابل ساری دنیا کے سمندر کے ہمارا تو علم ہے ہی بہت تھوڑا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہماری نگاہ، زبان ایک خاص رینج، ایک ہی یعنی خاص رینج تک پہنچ سکتی ہے، یا دیکھ سکتی ہے یا بول سکتی ہے۔ ہماری قوتیں محدود ہیں، علم کے ذرائع محدود ہیں، پھر سائنسی ترقی کے لیے نئے نئے آلات آئے تو انسان کیا ہو گیا؟ آپے سے باہر ہو گیا کہ اب تو میں ٹیلی ویژن، ریڈیو، دوربین کے ذریعے دیکھ اور سن سکتا ہوں۔ حتیٰ کہ جراثیم بھی خود کو خدا سمجھ بیٹھا، اور یہ کیا بات ہوئی کہ تمہارا علم تھوڑا ہے؟ ہم تو ان لمیٹڈ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے سیکنڈ جو اگلی جو سینچری میں ہم داخل ہو رہے ہیں نا، تو اس کو پھر ایک انسان کو ہار ہی ماننا پڑی کہ ہمارے آلات
وہ پراسرار دنیا کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا راز نہیں کھلا۔ جتنی بھی ریسرچز ہوئیں کہ انسان خود اپنے آپ کو صرف 35% تک ہی دیکھ سکا ہے۔ اگر اس آیت کو پچھلی آیت سے ملا کر دیکھیں کہ جب ہے ہی علم قلیل، کہ جب ملا ہی تھوڑا ہے، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ان سے فلانا گمراہ ہے؟ اگر ہدایت ناپنی ہو تو پہلے اپنا آپ دیکھ لو کہ کتنا سنت اور قرآن کے قریب ہو، پھر لوگوں کا سوال کہ اثر جسم پر ہوتا ہے یا پھر روح پر؟ صحیح عقیدے کے مطابق دونوں پر ہوتا ہے۔ جسم اور روح کے اکٹھے ہونے کا نام ہی زندگی ہے اور الگ ہونے کا نام موت ہے۔ کنتم امواتن، مردہ تھے یعنی پہلے تم۔ مثلاً سورج صرف آپ کے گھر پر چمکتا ہے، مگر وہ بیک وقت بہت سے حصوں کو روشنی پہنچاتا ہے، پہنچا رہا ہوتا ہے نا۔ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اس غیب کی خبر کو بھی مان جائیں، کیونکہ ہماری عقل اس پر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ علم ہے ہی تھوڑا اور ذرائع بھی محدود ہیں۔ پھر چاہے ہمارا علم اللہ لے لے تو کیسا ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ جو ہم نے یاد کیا اور رٹا لگا رکھا ہے وہ وقت پر ہم کو یاد اور کام آ جائے؟ کیوں؟ آپ نے سٹور جو کیا تھا وہ کدھر گیا؟ تم اس روح کا تو ادراک کر ہی نہیں سکتے یا ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، شئنا، ہم چاہتے، لَنَذْهَبَنَّ، البتہ ہم ضرور لے جاتے، بالذی، اس چیز کو، اوحینا، جو وحی کی ہم نے، علیک، آپ کی طرف، ثم، پھر، لا، نہیں، تجدو لکا، تم پاتے اپنے لیے، بھی، ساتھ اس کے، علینا، ہم پر، وکیلا، کوئی کار ساز۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ وحی کے ذریعے سے جو بھی تھوڑا بہت علم دیا گیا ہے اللہ چاہے تو وہ بھی لے سکتا ہے۔ وکیل کا کام آپ کو آپ کا حق لے کر دینا ہے۔ تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اچھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہ ہوتے تو یہ آیت کبھی لکھتے؟ اپنے بارے میں کوئی ایسی بات لکھتا ہے؟ یہ تو قرآن کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ تم سے سب کچھ لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو عطا کیا، تو کیا تم ہمارے مقابلے میں حمایتی پاؤ گے؟ نہیں، تم ہمارے مقابلے میں حمایتی نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 86 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔